بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز قانیتا، مصنف سمیرا شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 033324955373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 7 صفحہ نمبر 53 سے۔ جس طرح زمین کو اچھی خوراک اور آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سر کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لمبے بال ہیں تمہارے، تیل ڈالا کرو سر میں، ہفتے میں 2 بار تو ضرور مالش کروایا کرو۔ سر میں خشکی نہیں ہوتی، اتنی مشکل پڑھائی ہے تمہاری، دماغ میں خشکی نہ ہوگی۔ تابندہ بی کے ہاتھ اس کے بال لگ گئے تھے اور وہ بڑے مزے سے کشن زمین پر ڈالے بیٹھی ان سے مالش کروا رہی تھی۔ وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یقین جانو میں بڑی مطمئن ہوں، جس طرح بھابھی بیگم اور بھائی صاحب تمہارا خیال رکھتے ہیں، میرا سارا تفکر خوف ختم ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، شہوار کی ذہنی روح بھٹکی۔ آپ کے بال بھی تو اتنے پیارے لمبے ہیں، کیا ابو کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی تھے؟ اس کا سوال ایسا تھا کہ تابندہ بی کے لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی۔ شہوار کو افسوس ہوا کہ اس نے خواہ باپ کا ذکر کر کے ماں کو دکھی کر دیا۔ تمہارے جیسے ہی تھے، تمہارے ابو تو دیوانے تھے میرے بالوں کے، اگر کبھی میں باندھ دیتی تو بہت ناراض ہوتے تھے، مگر وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ ماضی ان کے لیے بڑا تلخ تھا، جیسی خوبصورت خوشگوار یادیں تھیں اتنے ہی تکلیف دہ مناظر تھے۔ اچھا چھوڑیں اس ذکر کو، میرے ساتھ شہر چل رہی ہیں نا اس بار؟ اس نے فوراً بات بدلی۔ تابندہ بی نے سکھ کا سانس لیا کہ اس نے مزید نہیں کریدا۔ ابھی نہیں، ہاں چند دنوں بعد چکر لگاؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ سچی میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ ایک دم چھوٹی بچی بن گئی تھی تو تابندہ بھی مسکرا دی۔ بالکل بچی ہو تم، ہلکی سی سر پر چپت لگائی تھی۔ السلام علیکم۔ تبھی باہر سے مصطفیٰ اندر آیا تو دونوں کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ شہوار کا دوپٹہ تخت پر پڑا ہوا تھا، اس نے فوراً پکڑ کے گلے میں ڈالا۔ صبح سے مصطفیٰ اور بابا صاحب زمینوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ مہرونسا بیگم بھی بے شمار باتوں کے بعد ابھی اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تھیں۔ گھر میں ملازموں کے علاوہ وہ دونوں ہی تھیں۔ شہوار کے گھبرا کر دوپٹہ لینے پر اس نے نوٹ تو کیا، مگر پھر نگاہ پھیر گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، بابا صاحب بھی آ گئے ہیں کیا؟ اسی طرح مصروف انداز میں شہوار کے بالوں میں تیل لگاتے انہوں نے تخت پر اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھنا چاہا مگر پھر نہ جانے کس خیال سے تخت پر ہی بیٹھ گیا۔ دائیں طرف وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بیٹھنے پر وہ مزید گھبرا گئی۔ نہیں، بابا صاحب ڈیرے کی طرف نکل گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ 1-2 گھنٹے وہاں ٹھہریں گے۔ عظمت، تابندہ بی نے مصطفیٰ کی بات سنتے ہوئے آواز لگائی تو اگلے ہی پل عظمت سر پر تھی۔ جی بوا جی۔ مصطفیٰ صاحب کے لیے پانی لے کر آؤ اور میرے کمرے سے ایک کنگا بھی لا کر دو، میں شہوار کے بالوں میں خود کنگا کروں گی۔ وہ سر ہلا کر واپس چلی گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ دونوں چیزیں لیے پھر حاضر تھی۔ پانی مصطفیٰ کو تھمایا۔ شہوار پر مصطفیٰ کی مسلسل موجودگی ایک بوجھ کسی تھی، گھر میں کبھی اس کے سامنے نہیں جاتی تھی اور اب کیسے ننگا سر لیے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی میں باقی خود کر لوں گی، آپ رہنے دیں۔ عظمت نے جیسے ہی کنگا لا کر انہیں تھمایا، شہوار نے فوراً کہا، اس کا دل فوراً اٹھ کر یہاں سے بھاگنے کو تھا۔ رہنے دو، میں خود کنگھی کروں گی، ہمیشہ تو تم خود ہی کرتی ہو، آج ماں کو کرنے دو۔ انہوں نے تیل کی پیالی عظمت کو پکڑا کر کنگا تھام لیا۔ پانی پیتے مصطفیٰ نے مسکرا کر دونوں ماں بیٹی کو دیکھا۔ شہوار بڑی مجبوری کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ رات تک اس کے دل و دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، مگر اب اس وقت شہوار کو اس طرح گھریلو انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کے دل میں بڑے خوشگوار سے احساسات پیدا ہوئے۔ بالوں میں کنگا کرتے بوا اس سے چھوٹے موٹے جاب سے متعلق سوال بھی کر رہی تھی، جن کے جواب وہ پوری توجہ سے دے رہا تھا۔ سال پھر پہلے اس لڑکی کے کیا لمبے بال تھے، پاؤں تک چھوتے، لے کے ستیہ ناس مار لیا، یہ ہاتھ بھر رہ گئے ہیں۔ پتہ ہے مجھے دن رات کتابوں کو چاٹو گی تو یہ حال تو ہوگا ہی نا۔ اس کے برے منہ بنانے پر انہوں نے مصطفیٰ سے بڑے افسوس سے یہ ذکر چھیڑا تھا۔ شہوار کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ امی، وہ احتجاجاً بولی تو مصطفیٰ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ مجھے تو سوچ کر ہی ہول اڑتے ہیں کہ اس لڑکی میں اپنی
سر جتنی لڑکیوں والے کوئی طور طریقے ہی نہیں. ماسیوں کی طرح تمبوں سے بھی بڑی چادر ہر وقت لٹکائے پھرتی ہے. سر کو ہوا کیا خاک لگتی ہے. بالوں کی چٹیاں گونتے انہوں نے ایک اور اعتراض کیا تھا. اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گنجی ہونے والی نہیں میں. اس نے ناراضگی سے کہا. میں نے سنا ہے بوا جی کے لمبے بالوں والی عورتوں پر جادو بڑی جلدی اثر کرتا ہے. کچھ سوچتے مصطفیٰ نے بڑی سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے گردن موڑ کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. اسے حیرت ہوئی یہ شخص اس طرح کا مزاج بھی رکھتا ہے. اللہ نہ کرے، انہوں نے دہل کر کہا تھا. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، لمبے بال تو عورت کا سنگار ہوتے ہیں، عزت ہوتی ہے. اچھا، اگر جادو نہیں ہوتا تو کسی پر جادو تو کر دیتی ہوں گی. ماں کے ہاتھوں سے چٹیاں کھینچ کر دوپٹہ سنبھالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ صاف سمجھ گئی تھی کہ مصطفیٰ اس کا ریکارڈ لگا رہا ہے. بوا مصطفیٰ کی بات پر ہنستی تھی، جیسے انہوں نے بھی اس کے مذاق کو انجوائے کیا تھا. یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں تو ہم پرستی ہے نری. کہاں کا جادو، کیسا جادو، بس عورت کے بال اس کا سنگھار ہوتے ہیں. اگر مقدر والی ہو اور قدردان لوگ میسر ہوں تو شوہر کے دل میں گھر کرے، ورنہ کون پوچھتا ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. اس کی سنجیدگی میں سرمو فرق نہیں آیا تھا. ایسے سر ہلایا جیسے کسی اسکالر کی بات پر ہلاتے ہیں. میں بادام کا تیل ساتھ دے دوں گی، لے جانا. تیل کی مالش کروانا فرق پڑے گا. یہ جو جلد خشک ہو رہی ہے ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے لگے ہاتھوں اسے بھی مشورہ دیا. جی اچھا. وہ اجلت سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی. بوا تیل والے ہاتھ پاس پڑے کپڑے سے صاف کر رہی تھی. یہ کپڑا کچھ پل قبل شہوار کے کندھوں پر تھا کہ کوئی تیل کا قطرہ کپڑوں پر گر کر داغ نہ ڈال دے. اٹھتے ہی کپڑا زمین پر گر گیا تھا جسے بوا نے اٹھا لیا. بڑی بے پرواہ رہتی ہے اپنی ذات سے، پڑھائی کے علاوہ تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں. بھابھی شکایت کرتی ہے کہ کالج سے آنے کے بعد بھی سب وقت کتابوں اور کچن میں گزار دیتی ہے، کہیں آتی جاتی ہی نہیں. اس کا یہ سال بھی تو بہت اہم ہے نا. میڈیکل 4th ایئر ہے، امتحان قریب ہیں، بہت محنت طلب ہے ایجوکیشن اس کی. اس نے مسکرا کر بوا کے سامنے شہوار کی روٹین کی وضاحت کی. ہم نے بھی کالج یونیورسٹیوں میں وقت گزارا ہے، اسکول کی پچھلی طرف سے اٹھ کر نہیں آئے ہم. خیر وقت کی رفتار بھی تو ہمارے جیسی نہیں رہی. ہمارے دور کی نسل اور اب کی نسل میں بڑا فرق ہے بیٹے. بہت محنت کرتی ہے، شوق بھی بہت ہے اسے ڈاکٹر بننے کا. بس دن رات ایک خواب دیکھتی ہے. اللہ میری بچی کا ہر خواب پورا کرے. وہ اپنے بارے میں کچھ کہتے کہتے بات پلٹ گئی تھی. مصطفیٰ کے اندر ایک تجسس سا ابھرا. زبردست، اس کا مطلب ہے اب ہائی ایجوکیٹڈ خاتون رہ چکی ہیں اپنے وقت کی. ویسے آپ کی ایجوکیشن کہاں تک ہے؟ وہ بڑے فریش موڈ میں ان سے استفسار کر رہا تھا. تابندہ بھی نے بغور مصطفیٰ کی دلچسپی کا مطالعہ کیا. پھر بھی یونیورسٹی میں وقت گزرا ہے، آپ نے تو یقیناً ڈگری لیول تک کی تعلیم تو حاصل کی ہوگی. انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا تھا میں نے، انہیں بتانا پڑا. کیا؟ مصطفیٰ حیرت سے گنگ انہیں دیکھتا رہ گیا. حیرت ہے، کبھی لگا نہیں کہ آپ اتنی تعلیم یافتہ رہی ہیں. اس نے برملا حیرت کا اظہار کیا. بس وقت و حالات نے ٹھوکروں کی ضد پر رکھ دیا تو سب ڈگریاں وقت کی دھول ثابت ہوئیں. ان کے لہجے میں دھک کی آمیزش تھی. اور شہوار کے فادر سکندر انکل کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ اس کی دلچسپی ایک دم کافی بڑھ چکی تھی. تابندہ بوا کے اندر دکھ نے کروٹ بدلی. وہ ایبروڈ کے فارغ التحصیل تھے. پاکستان میں آ کر انہوں نے لیکچررشپ جوائن کی تھی. میں ان کی اسٹوڈنٹ تھی. والدین کی وفات کے بعد وہ تنہا رہتے تھے. میں ماں اور پھر باپ کی وفات کے بعد تنہا ہاسٹل میں رہ رہی تھی. وہ اچھے کردار کے سلجھے ہوئے انسان تھے اور مجھے ایک سہارے کی بھی ضرورت تھی. بس کچھ دوستوں کے توسط سے ان کو رشتہ دیا گیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی. تابندہ بی کی آنکھوں میں گزرے وقت کی فلم چل رہی تھی. لہجے میں گزرے وقت کی کرچیاں سمٹ آئی تھی جیسے پھر بس سکندر صاحب کی زندگی نے چند سال وفا نبھائی. ان کی وفات کے بعد پھر اس زمانے کے رحم و کرم پر تھی. بابا صاحب اور بھائی صاحب لوگوں سے دور کی رشتہ داری تھی. مجھے سر چھپانے اور اپنی عزت و کردار کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے چھت جیسے مضبوط سائبان کی ضرورت تھی. عقد ثانی کو دل نہ مانا اور پھر یہاں چلی آئی. باقی ساری زندگی حویلی کی اس 4 دیواری میں گزر گئی. پر اللہ میری بچی کی قسمت میری جیسی نہ بنائے، اسے دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے. مصطفیٰ حقیقت میں تابندہ بھی کی زندگی سے ادحد متاثر ہوا تھا.
اس کی نگاہوں میں تابندہ بی کے لیے عزت و تکریم مزید بڑھ گئی تھی۔ آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے، آپ کے دیگر رشتہ دار، خالہ، چچا، انکل کے رشتہ دار، نزدیکی کوئی تعلق دار نہ تھا؟ تجسس انسان کی فطرت کا حصہ ہے، وہ پیچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جب ماں باپ نہ رہے تو قریبی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میں کون سا کسی لینڈ لارڈ کی بیٹی تھی یا سکندر کوئی امیر کبیر تھے؟ محنت اسٹرگل سے جو بھی کمایا تعلیم کی حد تک ہی تھا۔ غریب والدین کی اکلوتی اولادیں آج مرے کل دوسرا دن کوئی خیر خبر رکھنے والا نہ کوئی پوچھنے والا، اگر کوئی تھا تو اس کی اپنی غرض تھی۔ کسی خالہ ماموں نے سر پر ہاتھ رکھنا بھی چاہا تو عزت و کردار پر حرف آتا تھا، اور مجھ جیسی عورت جسے عزت کے لیے صرف 4 دیواری کی ضرورت تھی، بس خاموشی سے عزت بچا کر حویلی میں پناہ لینے پر مجبور ہوگی، اور کرتی بھی کیا؟ ایک تنہا عورت چند ماہ کی بچی گود میں لیے کب تک دنیا کی سختیاں سہتی؟ بس یہاں آ کر ماضی بھلا دیا اور زندگی کے دن پورے کرنے لگی۔ سب سے بڑھ کر میرے لیے شہوار کی زندگی اہم تھی، اور اس کے لیے سب نام و نسب بھول گئی۔ تابندہ بوا کی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی تھی۔ کیا عظیم عورت تھی اور کیا کمال کا حوصلہ تھا، وہ سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہ میں کوئی عام نسب اور خاندان کی عورت تھی، اور نہ ہی سکندر بہت اونچے اور اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے، مگر وقت نے سب کچھ چھین لیا۔ ماں باپ نے نازوں سے پالا، مگر اکلوتے بیٹے کی کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ خاندان والوں کے لیے سکندر سے بڑھ کر دولت و جائیداد اہم تھی، اور پھر سکندر نے سب کچھ چھوڑ کر معمولی لیکچرار کی جاب حاصل کر لی۔ زندگی کی گاڑی اچھی چل رہی تھی، مگر تابندہ بوا کے آنسو اب باقاعدہ بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ بس خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ شہوار اچانک باہر آئی تو ماں کو آنسو بہاتے دیکھ کر تڑپ کر قریب آئی۔ تابندہ نے فوراً آنسو صاف کیے۔ بیٹی کے سامنے رونے کی وہ کبھی غلطی ہی نہیں کرتی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس ویسے ہی کبھی کوئی نہیں روتا۔ سچ سچ بتائیں مصطفیٰ بھائی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں امی؟ وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ آگے بڑھ کر ماں کے آنسو صاف کرتے اس نے پریشانی سے مصطفیٰ کو بھی دیکھا۔ میں نے بھلا کیوں رونا ہے؟ اتنی فرما بردار میری بیٹی ہے، ساری عمر کے بعد اب دل کو قرار ملا ہے، سکھ پا رہی ہوں، بس گزرا وقت یاد آ گیا، اور بھلا کیوں روں گی؟ تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں ہے، دیکھو ذرا عظمت کیا کر رہی ہے، دوپہر ڈھل رہی ہے، رات کے کھانے کا دیکھوں آج کیا پکانا ہے۔ وہ تخت سے اتر گئی تھی، مگر شہوار کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ آپ ہمیشہ مجھے اسی طرح ٹال جاتی ہیں، بچی نہیں ہوں میں جو کچھ سمجھ نہ سکوں۔ مصطفیٰ بھائی، آپ نے یقیناً امی سے ابو کے متعلق پوچھا ہوگا، ہے نا؟ کتنا پکا تھا اس کا اندازہ اور کتنی گہری تھی اس کی نگاہ۔ اب اس بیچارے کے پیچھے مت پڑ جانا، چلو تم بھی میرے ساتھ کچن میں دیکھو، بلکہ بتاؤ مجھے کہ آج کیا پکاؤں۔ مصطفیٰ بیٹا، تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ اسے ٹالتے ہوئے ساتھ ہی مصطفیٰ سے بھی پوچھ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت، نہایت ہی کوالیفائڈ خاتون تھی، اور زندگی گزارنے کا کیا کمال حوصلہ اور ضبط رکھتی تھی۔ ساری زندگی حویلی والوں کی خدمت میں گزار دی۔ وہ نہایت دکھ سے انہیں دیکھے گیا۔ اس عمر میں بھی ان کا حسن حسن و سوس میں ڈوبا دیکھنے والے مبہوت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ نہ جانے ان کی جوانی کیسی توبہ شکن ہوگی۔ مصطفیٰ ان کو بغور دیکھتا سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ جو مرضی پکا لیں، آپ جو بھی پکائیں گی میں خوش دلی سے کھا لوں گا۔ اس نے محبت سے کہتے ان کا مان رکھا تھا۔ وہ مسکرا دیں۔ جیتے رہو۔ ٹھیک ہے، آج شہوار کی پسند کا کھانا بنواتی ہوں، تمہیں بھی پسند آئے گا۔ چلو شہوار کچن میں آ جاؤ، کل تو تم نے چلے ہی جانا ہے، ماں کے ساتھ تھوڑا وقت ہی گزار لو۔ وہ بڑے بہانے سے اس کا دھیان بٹانے کو ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف چل دی تھی۔ مصطفیٰ پرسوچ نگاہوں سے دونوں کو کچن کے دروازے سے اندر گم ہوتا دیکھتا رہا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ باقی سارا وقت روم میں بند رہی تھی۔ ڈنر پر بھی اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے جان چھڑا لی تھی۔ بڑی عجیب سی رات گزری تھی۔ وہ اپنی ذات، اپنے احساسات سے خود بھی گھبرا چکی تھی۔ وہ خود بھی اس ڈپریشن کا حل چاہتی تھی۔ وہ مسلسل ولید ضیاء سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلا دن سنڈے کا تھا، سب چھٹی ہونے کی وجہ سے لیٹ ناشتہ کرنے کی عادی تھے، سو صبح جلدی ناشتہ کرتے وہ ولید سے سامنا کرنے سے بچ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ رات سوئی نہیں تھی، پچھلی رات کی بھی بے خوابی، نیند خود بخود آنے لگی۔ وہ بے خبر سو گئی تھی اور پھر 11 بجے آنکھ کھلی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ولید اس کے ڈپریشن کے متعلق گھر والوں سے ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے جب بھی موقع ملے گا اس سے تفصیلی گفتگو ضرور کرے گا۔
दरअसल वो अपने इस डिप्रेशन की असल वजह खुद भी नहीं जानती थी। उठते ही वो बाथरूम में घुस गई। 12 बजे के करीब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो रोशनी लाउंज में बैठी थी, टीवी ऑन था। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। हुआ क्या है तुम्हें? कल से कमरा नशीन हुए बैठी हो। मुझे ये था कि स्टडी कर रही हो, मगर स्टडी भी इतने घंटों पर मुहित। वो खामोशी से रोशनी के तंज को नजरअंदाज करते सोफे पर टिक गई और रोशनी चैनल पर चैनल बदल रही थी। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने घर की खामोशी बतौर खास नोट की। वली भाई तो एहसन के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं, अंकल भी पता नहीं कहाँ निकले हैं। अलबत्ता बाबा अपने कमरे में हैं और फूफो का तुम्हें पता है कि संडे को भी वो बोतीक में होती हैं। बड़ी देर तक सोई तुम? क्या रात नींद नहीं आई थी? नहीं, बस वैसे ही सुस्ती तारी है और कुछ नहीं। तुम सुनाओ, कल जिक्र कर रही थी कि शॉपिंग का मूड है, आज फिर जाना है या नहीं? जाना तो है, मगर तुम्हारा इंतजार था कि मोहतरमा की नींद कब मुकम्मल होती है। यार 2 रातों से नहीं सोई थी, इसीलिए तो मना करती हूँ कि इतनी कॉफी अच्छी नहीं होती, वो भी रात के वक्त। तो क्या करें डियर, कॉफी ना पीऊं तो लगता है मर जाऊंगी, वो बेचारगी से बोली। मेडिकल स्टूडेंट तुम खुद हो, तुम्हें खुद ही अंदाजा होना चाहिए कि हर चीज एक खास लिमिट में ही अच्छी लगती है। कॉफी कौन सी बड़ी सेहत बख्श चीज है, एक नशा ही तो है, और नशा कोई भी हो सेहत के लिए हार्मफुल ही तो होता है। अपनी इस आदत को चेंज करो। 1-2 कप तो ठीक है, मगर इतनी ज्यादा पीना भी अच्छी बात नहीं, वो तशवीश से कह रही थी। अना हंसती। ओके डोंट वरी, अगली दफा ख्याल रखूंगी। वली ने मेरे बारे में कोई बात की? कुछ सोचते हुए उसने रोशनी से पूछा। नहीं, बस सुबह से 1-2 बार तुम्हारा पूछा था। मैं कितनी बार तुम्हारे कमरे में गई, एक बार वो भी गए थे, मगर तुम सो रही थी। क्यों, खैरियत? हाँ, बस वैसे ही पूछ रही थी। रोशनी फिर टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। वैसे फूफो कह रही थी कि ड्रेसेस के लिए ख्वार होने की जरूरत नहीं, हर तरह की वैरायटी बोतीक से मिल जाएगी, साथ मैचिंग ज्वेलरी, शूज एंड चीजें भी। वो उड़ते उड़ते कह रही थी। वो तैयार होने चलती तो वो उसी तरह सुस्ती लिए टीवी देखती रही। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, चलना नहीं है? रोशनी चेंज करके चादर और बैग लेकर लौटी तो वो कसरमंदी से बैठी मिली। तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं आती हूँ। अपने कमरे में आकर अलमारी से चादर निकालकर बैग थामकर मतलूबा अमाउंट चेक करती वो बाहर आई तो वहाँ लॉन में वलीद और एहसन को खड़े देखकर चौंकी। रोशनी उनके पास ही खड़ी थी जबकि ड्राइवर गाड़ी निकाल चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वो आहिस्ता रवि से चलती रोशनी के पास चली आई। सरसरी सा सलाम करके उसने बैग खोल लिया था। वालेकुम सलाम। वलीद ने उसे बगौर देखा जबकि वो उनके बजाय बैग की तरफ मतवज्जा थी। न जाने क्या चेक कर रही थी वो, कल सुबह के बाद अब दिखाई दे रही थी। हम पहले मामा के पास बोतीक चलेंगे, मामा से मशवरा करके फिर कहीं और चलेंगे। उसी मसरूफ अंदाज में उसने रोशनी से कहा। सर उठाकर देखा तो वलीद नहायत संजीदगी से उससे ही देख रहा था। उसने घबराकर चेहरा मोड़ा। हम जा रहे हैं एहसन भाई, सुगरा घर में है, उसे मैंने समझा दिया है, मामू और आप लोगों को वक्त पर लंच करवा देगी। हम मामा के पास जा रही हैं, उनको साथ लेकर ही कहीं जाएंगी। ड्राइवर दरवाजे खोले मुंतजिर था। चलो रोशनी। वो उनको बताकर गाड़ी में आ बैठी। रोशनी भी बैठी तो गाड़ी चल दी थी। अना ने आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए, बड़ी सुस्ती से सीट की पुष्टगाह से सर टिका दिया। उन्हें कुछ देर बाद वापसी के लिए निकलना था। मुस्तफा मेहरुनिसा बेगम समेत उसे भी तैयार करने का कहकर कहीं बाहर निकल गया। वो इस वक्त अपने कमरे में खड़ी बैग तैयार कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। असमत दरवाजा खोलकर अंदर आई। बुआ जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा मैं आती हूँ। उसे भेजकर बैग की जिप बंद करते वो दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते तबिंदा के कमरे में आ गई। वो नमाज अदा करके बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आओ बैठो इधर। वो उनके पास से टिक गई। तैयारी कर ली? जी। मुस्तफा बाबा साहब के साथ बाहर गया हुआ है। पटवारी से दोनों को शायद कोई काम था, आते ही होंगे। उन्होंने ख्याल जाहिर किया था। वो चुप ही रही। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। उन्होंने बात का आगाज किया। जी कहिए। उन्हें सोचता पाकर कहा। तुम्हारे लिए भाभी बेगम ने मुस्तफा का रिश्ता दिया है। जी। वो हैरत ज़दा रहेगी। उसके लिए ये इंकिशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। क्या कह रही हैं आप? वो बेयकीन सी थी। बड़ों के दरमियान ये बात काफी अरसे से चल रही थी। असल में बाबा साहब और बाकी लोग भी यही चाहते थे कि तुम्हारा रिश्ता खानदान के लड़कों में से ही किसी के साथ हो। उन्होंने मजीद बताया।
مگر امی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا کون سا ان لوگوں کے ساتھ کوئی خونی یا نسبی تعلق ہے؟ عادلہ بھابی بے شک خاندان کی نہیں، مگر ان کی ذات برادری ان سے میچ تو کرتی ہے نا، ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم ان کے ملازم بھی نہیں۔ اس کے دل میں برسوں کی تلخی ایک دم ابھر آئی تھی۔ ایسی بات نہیں شہوار بیٹا، ان لوگوں نے مجھے ہمیشہ بیٹی کا مان دیا ہے، عزت دی، کبھی کم نسب یا گھٹیا خاندان کا تانا نہیں دیا۔ یہ اس لیے کہ آپ واقعی ان کے خاندان کی نہیں تھی تو دور کی رشتہ داری تو تھی نا، جبکہ میرا باپ نہ جانے کون تھا۔ امی میں نے ہمیشہ اس گلٹ کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ نہ جانے ہم کون ہیں اور ادھر کیوں ہیں۔ دوسروں کے ٹکڑوں پر زندگی گزارنا بڑا ہی شرمناک عمل ہے، اور میں نے ہر لمحے اس شرمناک اذیت کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے۔ تابندہ بھی حیرت سے شیوار کے خیالات سن رہی تھی، اس کے اندر ایسا لاوا پل رہا تھا، وہ حیرت زدہ تھی۔ امی، مخمل میں کبھی ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، میں اپنی حیثیت اپنے مرتبے سے واقف ہوں، ایسا قطعی ممکن نہیں، ساری عمر کے لیے اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی میں، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی ان کے گھر کا ایک حصہ بنے، میں کبھی اپنی ذات سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ آپ انکار کر دیں پلیز۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مگر شہوار بھابی یا گھر کے کسی فرد نے ہمیں کبھی اجنبی یا غیر ہونے کا احساس نہیں دیا۔ آواز کے ساتھ تمہارا نام لیا گیا، تب مجھے اعتراض تھا کہ تم ابھی کم عمر ہو، مگر اب تو مصطفیٰ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکا ہے۔ میں ماں ہوں، میرا دل ماں کا دل ہے، اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھی اور سب سے بہتر چیز کا انتخاب کرتی ہے، میں انکار نہیں کروں گی۔ امی پلیز، میں بڑی خوددار ہوں اور عزت نفس کا پاس رکھنے والی لڑکی ہوں، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ آنٹی یا دیگر لوگ اگر ایسا سوچتے ہیں یا چاہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی محبت اور بڑا پن ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ قطعی بے جوڑ تعلق ہے۔ کہاں وہ لوگ اور کہاں مجھ جیسی لڑکی؟ تابندہ بھی گمسم انداز میں شیوار کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنی ذات پر ہی ہنس رہی تھی۔ وہ تو بہت مطمئن اور پرسکون تھی کہ شیوار کی طبیعت میں کوئی کمی نہیں، اس کی شخصیت بہت پرفیکٹ ہے، مگر یہ احساس کمتری کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ گنگ تھی۔ امی پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی احساس سے کمتری کا شکار ہوں۔ امی، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، اول روز سے خود کو یہ باور کروایا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، اور اگر محسن اپنے روبرو اپنے پاس جگہ عنایت کر دیں تو یہ ان کی وسیع القلبی ہے، مگر احسان لینے والے کو چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رکھیں۔ امی، میں اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو رہنا چاہتی ہوں، پلیز آئندہ اس ٹاپک کو مجھ سے ڈسکس نہ کیجیے گا۔ شیوار بیٹے، تم سمجھنے کی کوشش کرو، ایسی بات نہیں کہ تم کسی سے کم نہیں، تم تو… انہوں نے کچھ مزید کہنا چاہا مگر شیوار نے ان کی بات کاٹ دی۔ پلیز امی جی، میری خودداری کو برقرار رہنے دیں، وہ پتہ نہیں کس موڈ میں آ کر یہ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر مجھے یہ نیکی قبول نہیں۔ میں ساری عمر ان لوگوں میں ایک کمپلیکس کا شکار رہتے زندگی نہیں گزار سکتی۔ نہایت کم درجے یا گھریلو ملازمین میں بھی ہمارا درجہ نہیں آتا، ہم صرف پناہ گزین ہیں، اور پناہ گزین کو صرف پناہ درکار ہوتی ہے، مزید بینیفٹ سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ آپ اس موضوع پر بات نہیں کریں گی، ورنہ میں اپنی تعلیم وہیں ادھوری چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ اس کا لہجہ نہایت دو ٹوک اور اٹل تھا کہ تابندہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ آیا وہی شیوار ہے یا پھر کوئی اور لڑکی۔ میں بھابھی اور بابا صاحب کو بھلا کس منہ سے انکار کروں گی؟ میں ساری عمر ان کے احسانات کیسے بھلا دوں؟ بھائی صاحب اتنی عزت کرتے ہیں میری۔ بیٹا، تم کچھ بھی نہیں جانتی، جو میں جانتی ہوں یہ انکار محض جذباتیت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ تو پھر مجھے بتائیں نا کہ حقیقت کیا ہے، کون ہوں میں؟ آپ کو ان لوگوں پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کیوں ہے؟ کوئی تو رشتہ دار ہوگا نا میرے باپ کا، آپ کے رشتہ دار یہ لوگ ہیں تو میرے باپ کا نام و نشان کن لوگوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ آج یہ بھی بتا ہی دینا۔ وہ سوال جو برسوں سے صرف ماں کو دکھ نہ ہو کبھی اس کے لبوں پر نہیں آیا تھا، اب کیسے سنسناتا تیر بن کر تابندہ کے دل پہ لگا۔ وہ بے اختیار رو دیں۔ شہوار، میں نے ساری زندگی تمہاری پرورش، تمہارے بہتر مستقبل کے لیے قربان کر دی، اب اس عمر میں تم ماں پر سنگ باری کرو گی؟ ماں کے آنسو دیکھ کر اس کے اندر اپنی سخت الفاظی پر ندامت نے سر اٹھایا۔ پلیز امی، اس ٹاپک کو یہیں دفن کر دے، میں آئندہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گی، نہ جانے کیسے یہ سب کہہ دیا، معافی چاہتی ہوں، بس آپ منع کر دیں۔ ماں کے ہاتھ تھام کر وہ خود بھی سسک اٹھی تھی، اپنے الفاظ پر خود بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں کیسے منع کر دوں، اور منع کرنے کے بعد میں دوبارہ کیسے اس حویلی میں رہنے کی ہمت کر سکتی ہوں؟
शेवार अपनी माँ पर तरस खाओ। जब मुझ पर जिंदगी के दरवाजे चारों तरफ से बंद हो गए थे तो इन लोगों ने मुझे पनाह दी थी। मैं किसी आम खानदान की औरत नहीं थी। अपनी माँ को कांटों पर मत घसीटो। सारी उम्र कांटों पर सफर करते मेरा तन मन झुलस चुका है, भस्म हो चुका है। दौलत, जायदाद, नामो नस्ब, फख्रो गरूर सब कुछ था, मगर वक्त ने जालिम जिल्लात की तरह सब कुछ छीन कर दरबदर कर दिया। तुम्हारा बाप कोई आम इंसान या शख्स नहीं था, यकीन करो मेरी बात पर। वो शिद्दत से रोती। तो फिर इधर क्यों पना लिया आपने? पढ़ी लिखी थी आप, कहीं भी रह लेती। हाँ, कहीं भी रह लेती मैं, मगर जिंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं बेटी। जिंदगी की चंद और एहतियाजात भी हैं। एक जवान औरत कब तक चंद माँ की बेटी को थामे अपने आप को भेड़ियों का शिकार बनने से बचाती? मुझे तहफ्फुज़ ही नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए चार दीवारी भी दरकार थी, और ये हवेली ही आखिरी उम्मीद थी मेरी। शेवार लब भेंचे बैठी रही। उसकी माँ गलत नहीं थी, उसकी ख्वाहिश गलत नहीं थी, मगर वो अपनी खुददार तबीयत का क्या करती? आदला जैसी औरतें तो उसकी बोटी बोटी नोच लेती, और वो सारी उम्र कम मर्तबा पनाह गुज़ैन होने की जंजीरों में जकड़ी अपनी ही जात से कभी नजरें न मिला पाती, और वो ताने सहते सहते अपनी इज्जत नफ्स की कुर्बानी दे जाती। मुस्तफ़ा शाहजेब जैसे लोग तो किस्मत वालियों को मिलते हैं, और वो अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझती थी। अगर आप इनकार नहीं करेंगी तो मैं खुद इनकार कर दूंगी, मगर अम्मी, इस हवेली में रहने के बदले मुझे अपनी खुददारी और सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी नहीं रखनी। सारी गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज। वो अटल लहजे में कहकर अपना फैसला सुनाकर बाहर निकल गई थी। ताबिंदा भी गमजदा बैठी रह गई। वापसी के वक्त ताबिंदा भी उन तीनों को बाहर तक खुदा हाफिज कहने आई थी। बाबा साहब ने अंदर से ही उन्हें अल्लाह हाफिज कह दिया। बहुत अच्छी तरह सोच लो, मैं शाम को फोन करूँ। मेहरुन्निसा बेगम ताबिंदा बुआ के गले लगते एक दफा फिर उनको याद दहानी करवा रही थी। उन्होंने गायब दिमागी से सर हिला दिया। मुझे इनकार कतई नहीं सुनना, उन्होंने मोहब्बत भरी धौंस से कहा था। शेवार उनके अल्फाज सुन चुकी थी। उसने गहरी निगाह चुपचाप माँ पर डाली। अच्छा, अल्लाह हाफिज अम्मी जान, जो भी गुस्ताखी की हो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। उनके गले लगकर वो सिसक उठी थी कि बहरहाल उसने माँ को तकलीफ देने का सोचा भी नहीं था। उन्होंने भी नम आंखों से उसकी पुश्त थपथपाई थी। एक दफा फिर सोचना, भाभी ने सोचकर जवाब देने को कहा है। ये उम्र भर के फैसले हैं, यूं पल भर की जज्बातियत में नहीं हो जाते। उन्होंने फिर समझाना चाहा था, वो बगैर कुछ कहे आंखें साफ करती उनसे जुदा हो गई। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। उनसे नजरें चुराकर वो गाड़ी की सिम चली आई। ओके बुआ जी, अल्लाह हाफिज। मुस्तफ़ा भी उनसे प्यार लेकर गाड़ी की तरफ चला आया। मुलाजिम सामान रख चुका था। उसने आगे बढ़कर माँ के लिए पिछला दरवाजा खोला तो मेहरुन्निसा बेगम बैठ गईं। आप मोहतरमा आगे ही बैठिए। शेवार ने मेहरुन्निसा बेगम की तकलीद करना चाही तो उसने टोक दिया। उसने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर फ्रंट डोर खोल चुका था। शेवार ने लम्ब भेंचे माँ की तरफ देखा, वो भी देख रही थी। पता नहीं उन्होंने मुस्तफ़ा के अल्फाज सुने थे या नहीं। उन्होंने हाथ हिलाया तो वो भी मुस्कुराकर हाथ हिलाती फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुस्तफ़ा दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। शेवार के अंदर माँ को इस तरह इनकार करके अजियत देने पर पहले ही निदामत ने अतमुआ कर दिया। ऊपर से उनकी भीगी आंखें देखकर उसका दिल भर आया। वो खिड़की से बाहर देखती महर बलब रही। ताबिंदा भी मुसलसल हाथ हिला रही थी। मुस्तफ़ा ने भी हाथ हिलाते गाड़ी स्टार्ट की। तेज रफ्तारी से गाड़ी कच्चे से निकलकर जैसे ही पक्की सड़क पर आई तो मुस्तफ़ा ने रफ्तार नॉर्मल कर ली। शेवार अभी तक खिड़की से बाहर की तरफ देखते आंसू बहा रही थी। ये 2 दिन गुजरने का पता तो नहीं चला। यूं लगता है कि जैसे थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पहुँचे थे, अब वापस जा रहे हैं। माँ जी की आवाज पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। अब खैर ऐसी बात भी नहीं, आप ख्वातीन को तो कोई ना कोई मसरूफियत मिल ही जाती है बिजी होने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि न जाने कितने दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए। मुस्तफ़ा ने कहते हुए उनकी तरफ तवज्जो दी तो उसे महसूस हुआ कि शेवार मुसलसल गर्दन खिड़की की तरफ मोड़े सूं कर रही है। क्या बात है शेवार, रो रही हैं? उसने फौरन मुतजस्सिस होते पूछा तो शेवार ने बजाय उसकी तरफ देखने के सिर्फ गर्दन नफी में हिला दी। जाहिर है माँ से मिलकर बिछड़ना। ताबिंदा को रोते देखकर रोना तो आएगा ही ना। मेहरुन्निसा बेगम ने फौरन कहा था, तुम गाड़ी रोको। शेवार, तुम मेरे पास पीछे आ जाओ, आगे बैठी तो बस रोती ही रहोगी। मोहब्बत भरे अंदाज में वो बोली थी। लो जी, क्या मंतक है, पीछे बैठने से मोहतरमा के आंसू रुक जाएंगे? पिछली सीट मैजिक सीट है जो आंसू रोक देती है।
مصطفیٰ نے پھر مذاق انداز میں کہا، تم تو ہوئی آدم بیزار، نہ بات کرو گے نہ بچی کا دل بہلاؤ گی، یوں اسے ماں ہی یاد آئے گی نا، روئے گی نہیں تو بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا تو مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ بمشکل ہونٹ دانتوں تلے دبا کر روکی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 7 صفحہ نمبر 61 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیں۔